دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ نفرت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اپنی خاطر نفرت کو ترک کر دیں۔ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بدزبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ اچھی بات اگر سخت اور ترش لہجے میں کہی جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ انسان اور جانور، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کم صرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ اے اللہ میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرما کہ ہماری زبانوں پر شکر کے سوا کوئی دعا نہ رہے۔ آمین یا اللہ پاک، آمین۔ یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، اور جنوں اور انسانوں سے جو میرے دشمن ہوں مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ یا اللہ جل جلالہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سمجھ جائے، آمین۔ اے میرے اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ اے اللہ میں نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا میں نے جن کی غیبت یا چغلخوری کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں مجھ سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو، آمین ثم آمین۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ یا اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا
اس دن تو اپنے عرش کے سائے میں مجھے جگہ دینا۔ یا اللہ مشکلات میں میرا ہاتھ پکڑ لے اور میرے سامنے ہر معاملے میں حقائق کے سارے پہلو کھول دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتیں دور کر دے، آمین۔ یا اللہ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھ سے آسان حساب لینا اور میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بقا سنتا ہے، میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے، میں ان کو ظاہر دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے، اور جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین، انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے، آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا، جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے، جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا۔ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے اور رحم فرما میری کمزوری پر، میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ یا اللہ، میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت ہے، اے اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، آمین۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے، آمین۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین۔ یا اللہ، میرے دل میں بہت سی ادھوری خواہشات ہیں جو صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے، اور میں امید نہیں چھوڑوں گا کیونکہ کمزور میرا وقت ہے، میرا اللہ نہیں۔
یا اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، اے اللہ ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا، اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر، آمین۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، یا اللہ میری خاموش دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ذات کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل کو اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے، آمین۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ عشق الہی میں جب حد سے گزر جاتی ہو، قل اللہ احد پڑھنے لگتی ہو۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ استغفار کی برکت۔ استغفر اللہ العظیم۔ I seek the forgiveness of Allah the Mighty۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے سہولت کا راستہ نکالیں گے، ہر غم میں آسانی ہوگی اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، I ask Allah for forgiveness۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائیں اور آپ کے غم میں آپ کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔
چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔